بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، مسئلہ فلسطین کوئی نیا مسئلہ نہیں بلکہ یہ کافی قدیم مسئلہ ہے۔ اس مسئلہ کی شدت اس وقت پیدا ہوئی جب 1923 کے برطانوی آئین کی روح سے یہ فیصلہ ہوا کہ برطانیہ فلسطین میں یہودیوں کی ایک ریاست قائم کرے گا۔ اس کے لیے برطانیہ نے مختلف ممالک میں آباد یہودیوں کو غیر قانونی طور پر بلا کر چھوٹی چھوٹی بستیاں آباد کی، جس کی وجہ سے فلسطین میں یہودیوں کی آبادی بڑھنے لگی۔ یہودیوں کی بڑھتی آبادی کو دیکھ کر عربوں اور یہودیوں کے تضادات شروع ہو گئے، جو آگے جا کر خونریز فسادات کی شکل اختیار کر گئے۔ ایسی صورتحال کی وجہ 1939 کے سال میں لندن میں گول میز کانفرنس ہوئی، جس میں کوئی مثبت نتائج حاصل نہ ہوئے اور یہودی دہشت گردوں کی پرتشدد کارروائیاں زور پکڑ گئیں، جس کے نتیجے میں عرب اور اسرائیل دو حصوں میں ملک تقسیم کر دیا گیا۔ فلسطین کی برطانوی اقتدار 1948 میں ختم ہو گیا، جبکہ 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے ایک خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا، اور یہی نہیں بلکہ اپنے آس پاس کی عرب ریاست کے حصوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اسرائیل کی ہمت بڑھ رہی تھی، جس پر تمام مسلمانوں کو تشویش تھی، اور آخرکار 1973 میں اہل عرب نے مل کر اسرائیل سے جنگ کی اور کئی اپنے علاقے واپس لیے۔ نہر سویز کا مسئلہ تھا، اس کا راستہ بھی کھل گیا۔ مسلمانوں کی جدوجہد کامیاب ہوئی اور فلسطینی رہنما یاسر عرفات کی رہنمائی میں ایک آزاد فلسطینی ریاست فلسطین کے نام سے معرض وجود میں آئی۔ ستمبر 1993 میں یاسر عرفات اور اسرائیل کے وزیر اعظم کے درمیان اوسلو معاہدے پر دستخط کیے گئے، جس کے مطابق اسرائیل نے 1994 میں غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے کے علاقوں سے اپنی افواج نکال لی اور وہ علاقے خالی کر دیے۔ یاسر عرفات نے ایک آزاد اسلامی مملکت فلسطین کے پہلے صدر کی حیثیت سے ملکی انتظام کو سنبھال لیا، لیکن اس کے باوجود یہودیوں نے اپنی دہشت گردی سے اپنے قدم پیچھے نہ ہٹائے اور امن کے سلسلے میں اب تک وقتاً فوقتاً مذاکرات ہوتے رہتے ہیں۔ فلسطین کا مسئلہ کسی ایک زبان بولنے والے یا ایک خطہ میں رہنے والوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ جب تک پوری امت مسلمہ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے نہ بیٹھے، یہ کبھی حل نہ ہوگا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ فلسطین کی تاریخ سے اور اس کے حقیقی مسائل سے نئی نسل کو روشناس کیا جائے، تاکہ آج نہیں تو کل اس مسئلے کو حل کرنے میں مدد ملے، اور ان کے ساتھ ہی نئے محققین کو بھی مزید تحقیق کرنے میں آسانی ہو اور بہترین نتائج حاصل ہو سکے۔ اسرائیل کا قیام اسلام دشمن طاقتوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے، جو بھرپور طریقے سے اسرائیل کی پشت پناہی کر رہی ہے، جس کی پاداش میں وہاں کے اصل رہائشی اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہیں، اور ان نہتے اور غیر مسلح نوجوانوں پر تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور بین الاقوامی طور پر اقوام متحدہ کے رکن ممالک کے ساتھ غیر مسلم دنیا میں سوائے بیان سازی کے کچھ کرنے سے قاصر ہیں۔ پاکستان جب وجود میں آیا تو پاکستان کے سامنے سب سے بڑا اور بین الاقوامی مسئلہ فلسطین تھا۔ اس سلسلے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنا ایک وفد اقوام متحدہ بھیجا اور وفد کو خصوصی ہدایات دی کہ وہ بھرپور انداز میں فلسطین کی عوام کی آزادی اور ان کی حق خود ارادیت کی حمایت بھی کرے، اور ہدایت کی۔ اور یہی نہیں بلکہ جب اسرائیل نے 1948 میں آزادی کا اعلان کیا تو دیگر اسلامی ممالک کی طرح پاکستان نے بھی اسرائیل کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ مزید یہ کہ پاکستان نے اسرائیل کی وجود کی مخالفت بھی کی۔ مختصر یہ کہ موجودہ دور میں اس مسئلے میں خاصی شدت آئی ہے۔ اسرائیل فلسطین میں اپنی ظالمانہ کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ اب تک ہزاروں فلسطینی اس کے ظلم و ستم کا نشانہ بن چکے ہیں۔ اسرائیل کو امریکہ کی مکمل حمایت اور سرپرستی حاصل ہے۔ فلسطینی اپنی آزادی و بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ نہتے فلسطینیوں کا قتل عام اسرائیل کا روزمرہ کا معمول بن چکا ہے، اور اس پر عالمی برادری کی خاموشی لمحہ فکریہ ہے۔